إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه منكم من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية آخر وكل ضلالة في النار. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر مبارک دل پر نازل کیا، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ دین اللہ سبحانہ و تعالی کی امانت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دینا، اس بات کی گواہی دینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اس کا جو معنی اہل علم نے بیان کیا ہے اطاعتہ فیما امر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان احکام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے. وتصدیقہ فیما اخبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان کی ہیں اس کی تصدیق کی جائے، اس کو سچ مانا جائے. اسی طریقے سے وَاجْتِنَابُ مَا نَهَى عَنْهُ وَزَجَرَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روکا ہے، جن چیزوں سے ہم کو ڈرایا ہے اس سے ہم رک جائیں اور اس سے ڈر جائیں. وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، اور ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت نہ کریں مگر اسی طریقے پر جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اس راستے اور اس نہج اور طریقے پر چھوڑا ہے جو طریقہ بالکل واضح ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تب رخصت ہوئے جب اللہ تعالی نے دین کو مکمل کر دیا، جب دین اسلام کی ساری چیزیں واضح ہو گئی، ہر خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتا دیا، اور ہر شر اور برائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ڈرا دیا. یہاں تک کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ پیارا کلام نازل ہوا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ سبحانہ و تعالی نے واضح انداز میں اس بات کی گواہی دی کہ آج میں نے دین کو مکمل کر دیا، اور جو میں نے تم پر نعمت نازل کی تھی اس نعمت کو بھی
اللہ سبحانہ و تعالی نے مکمل کر دیا اور دین اسلام سے اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہو گیا۔ اور ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ دین وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی وہ کبھی بھی دین نہیں ہو سکتی، جیسا کہ امام مالک امام دار الہجرہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، من ابتدع فی الاسلام بدعة یراها حسنة فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ۔ جس نے دین اسلام کے اندر کوئی بدعت ایجاد کی، کوئی نیا کام ثواب اور نیکی سبب سمجھ کر کے ایجاد کیا، کیونکہ بدعت کی تعریف کا معلوم ہونا ہمارے لیے ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ ہمیں گمراہ کر دیتے ہیں، بدعت کا لغوی معنی بیان کر کے ہم کو گمراہ کرتے ہیں۔ بدعت کا لغوی معنی یہاں مراد نہیں ہے، لغوی معنی جو ہے ڈکشنری کے حساب سے ہر نیا کام بدعت ہے، لیکن شرعی اور اصطلاحی معنی میں بدعت اس کام کو کہتے ہیں جس کام کو نیکی اور ثواب سمجھ کے کیا جائے، وہ عمل جو نیکی اور ثواب سمجھ کے کیا جائے وہ عمل کتاب و سنت سے ثابت نہ ہو، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ تو امام مالک رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ جس نے دین اسلام کے اندر کوئی نیا کام ایجاد کیا، کوئی نئی بدعت ایجاد کی، فَيَرَاهَا حَسَنَةً، اور اس نے یہ خیال کیا کہ یہ بہت اچھی ہے، حسن ہے، فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، تو اس نے یہ خیال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں نبوت پہنچانے میں خیانت کی ہے۔ اور پھر آپ رحمہ اللہ نے یہی آیت تلاوت کی کہ اليوم اکملت لکم دینکم، اور پھر آگے بیان فرماتے ہیں کہ اس امت کی اصلاح اسی چیز سے ہو سکتی ہے جس چیز سے اس امت کے پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی، کتاب و سنت سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو منہج اور طریقہ اپنے اصحاب کو دے کے گئے تھے، اسی نہج اسی منہج اور طریقے کو ہم فالو کریں گے تو ہی یہ امت نجات پا سکتی ہے۔ پھر آپ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا لَا يَكُونُ الْيَوْمُ دِينًا، جو چیز اس وقت دین نہیں تھی، یعنی اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے زمانے میں دین نہیں تھی، وہ آج دین نہیں ہو سکتی۔ اور موضوع آپ لوگ کو معلوم ہے کہ اس عید کی شرعی اور تاریخی حیثیت کیا ہے؟ شرعی حیثیت اس کی یہ ہے کہ یہ بدعت ہے، دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان کو صرف 2 عیدیں دی ہیں، ان عیدوں کے علاوہ کوئی تیسری عید ہے ہی نہیں۔ اور تاریخی حیثیت یہ ہے کہ اس عید کو ایجاد کرنے والے رافضی شیعہ عبیدی فاطمی لوگ ہیں، جنہوں نے 361 ہجری کے اندر، 4 صدی ہجری کے اندر اس بدعت کو ایجاد کیا، اور بر صغیر کے اندر انڈیا اور پاکستان کے اندر اس عید کی ایجاد 1933 یعنی 14ویں صدی ہجری میں ہوئی ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد جو بھی چیز بعد میں دین کے نام پر ایجاد کی جائے وہ دین نہیں ہو سکتی، کیونکہ دین وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اور اگر ہم خیر القرون کا زمانہ دیکھیں، خیر القرون کا زمانہ کون سا زمانہ ہے؟ یعنی بہترین زمانہ جس کے تعلق سے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خیر القرن قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے بعد والا، اور پھر اس کے بعد والا، یعنی شروع کی 3 صدیاں، پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی۔ پہلی صدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کا دور ہے، اور دوسری صدی تابعین کا دور ہے، اور تیسری صدی تابعین کا دور ہے۔
ان تین بہترین زمانوں کے اندر جو عمل دین نہیں تھا وہ دین ہو سکتا ہے؟ وہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ شیطان انسان کو یہ گمراہ کر کے اپنے فریب اور مکر میں یہ پھنسا سکتا ہے کہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ دین ہے، لیکن اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا نصیحت کی ہے کہ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي، کہ تم میں سے جو میرے بعد زیادہ عرصے تک، زیادہ زمانے تک زندہ رہے گا، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو بہت سارے اختلافات کو پائے گا۔ تو اختلافات کے اندر اس کے لیے کون سی ایسی کسوٹی اور معیار ہے جس کو وہ اپنا کر کے اختلاف سے اپنے آپ کو دور کر سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو اور ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ جو چیز دین کے نام پر ایجاد ہو رہی ہے تم دیکھو کہ کیا وہ مجھ سے ثابت ہے؟ میرے خلفاء راشدین، ہدایت یافتہ خلفاء راشدین سے ثابت ہے؟ نہیں ہے، وہ دین نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فَتَمَسَّكُوا بِهَا، میری سنت کو اور خلفاء راشدین، ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید کی کہ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، اپنے جبڑوں کے دانتوں سے جو ہے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو کہ وہ چیز سنت تم سے چھوٹ نہ پائے، کیونکہ سنت نجات ہے۔ اور سنت کیا ہے؟ اس کی وضاحت امام مالک رحمہ اللہ نے بیان فرمائی کہ السنت مثل سفینۃ نوح، کہ سنت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے۔ جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گیا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے بچ گیا۔ تو سنت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، جو اس پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ فمن رکب نجا، جو اس پر سوار ہو گیا، جس نے سنت کو مضبوطی سے تھام لیا، وہ نجات پا جائے گا۔ ومن تخلف عنها، اور جو اس سے پیچھے رہے گا وہ ڈوب جائے گا۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک بہت قیمتی بات کہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ ہود کے اندر قصہ بیان کیا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک طرف شریعت ہے، ایک طرف شریعت کے دلائل اور نصوص، اور ایک طرف عقل ہے، تو عقل کا انجام کتنا برا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے قرآن کریم کی ان آیات سے استدلال کرتے ہوئے میں جو ہے بہترین انداز میں سمجھایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو جب نوح علیہ السلام نے کہا کہ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ مت ہو، تو بیٹے نے کیا کہا؟ عقل کا استعمال کیا۔ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، وہاں میں پانی سے محفوظ ہو جاؤں گا، میں نہیں ڈوبوں گا۔ اور وہی کیا تھی؟ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، نوح علیہ السلام نے کہا کہ بیٹے آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا مگر جس پہ اللہ رحم فرمائے، اللہ کی رحمت مومنوں پہ ہوئی۔ اب یہ عقل اور دلیل آ گئی، اب بیٹے نے عقل کو دلیل پر مقدم کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور بیٹا ڈوب گیا۔ تو شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عقل کو نقل پر، یعنی اپنی عقل کو دلیل پر مقدم کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان بدعات کے سمندر میں اور اس کی ضلالت اور گمراہی میں ایسا ڈوب جائے گا کہ پھر اس سے باہر نکلنا انسان کے لیے ناممکن ہے۔ میرے بھائیو، ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ جو چیز خیر القرون کے زمانے میں، جو بہترین زمانے کے اندر جو چیز موجود نہیں تھی، وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، یہی دین اسلام ہے۔
فاتبعوا، اسی راستے کی پیروی اور اتباع کرو، ولا تتبعوا السبل، اور اس کے علاوہ جو اور راستے ہیں ان کی پیروی مت کرو، اگر کرو گے تو کیا ہوگا؟ فتفرق بکم عن سبیلہ، یہ راستے تمہیں صحیح راستے سے روک دیں گے۔ اس آیت کو ہم دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں یہ بتایا کہ صحیح راستہ صرف ایک ہے، صحیح راستہ صرف ایک ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا فتفرق بکم عن سبیلہ، کہ اگر تم دوسرے راستوں کی پیروی کرو گے تو تمہیں اس راستے سے، سبیل عربی زبان کا لفظ ہے، واحد کا صیغہ ہے، سنگولر، اور جہاں بدعت اور گمراہی کی بات آئی تو اللہ تعالی نے سبل، سبیل کی جمع سبل پلورل کا استعمال کیا، یعنی گمراہی کے راستے بہت سارے ہیں اور ہدایت کا راستہ صرف ایک ہے۔ ہمیں کون سا راستہ اپنانا ہے؟ جو ایک سیدھا واضح راستہ ہے، اس راستے کو اپنانا ہے۔ اسی لیے جو ہے اہل علم نے اس آیت کی تفسیر کے اندر یہ بات بیان کی کہ صراط مستقیم سے مراد وہ راستہ ہے جو اہل السنہ والجماع کا راستہ ہے، اور سبل سے مراد وہ راستہ ہے جو اہل البدع والفرقہ کا راستہ ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اہل السنہ والجماع کیوں کہا جاتا ہے کہ اہل السنہ سنت والے، والجماع اور جماعت والے، کیونکہ سنت اتحاد پیدا کرتی ہے، سنت انسانوں کو جمع کرتی ہے، اور بدعتیوں کو کہا ہے اہل البدع والفرقہ، اہل البدعۃ والفرقہ، کہ بدعتی فرقہ پرست، کیونکہ بدعت کیا کرتی ہے؟ بدعت لوگوں کے درمیان تضاد کرتی ہے، لوگوں کے درمیان اختلاف کرتی ہے، لوگوں کو فرقوں میں بانٹتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں سنت کو اپنانا ہے، اور سنت ہی ہر زمانے کے اندر انسان کے لیے نجات کا راستہ ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ سنت کی مثال، آپ سنت کیونکہ ایک ہی ہے، وہ ہر زمانے کے اندر ایک رہے گی، ہر وقت کے اندر، ہر جگہ آپ کو سنت کے اندر کہیں تبدیلی نظر نہیں آئے گی۔ جو سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، وہ ہر زمانے، ہر دور، ہر جگہ ایک ہی رہے گا، اس کا طریقہ نہیں بدلے گا۔ لیکن بدعت کو آپ دیکھیں، بدعت ہر دور کے اندر مختلف ہوتی ہے، ہر شہر کے اندر مختلف ہوتی ہے، ہر علاقے کے اندر مختلف ہوتی ہے، بدعت کا طریقہ مختلف ہوتا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ بدعت ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھوٹے بڑے ہر خطبے کے اندر فرمایا کرتے تھے فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کہ بدعت دین میں نئی چیزوں کو ایجاد کرنا یہ کیا؟ یہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے۔ اور دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جائے گی۔ میرے بھائیوں، جو یہ عید ہمارے مسلمان بھائی یا ہم میں سے بہت سارے بھائی مناتے ہیں، ان کے لیے کچھ نکات میں نے نوٹ کیے ہیں جو اہل علم کی کتابوں سے اہل علم نے بیان کیے۔ پہلی بات تو یہ ہے میرے بھائیوں کہ اسلام میں صرف دو عیدیں ہیں جن کی عید پر دلائل ہیں اور امت کا اتفاق ہے، کوئی تیسری عید نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خیر القرون، بہترین زمانے، جو تین صدیاں جو شروع کی 3 صدیاں ہیں، ان 3 صدیوں کے اندر اس عید کا کوئی وجود نہیں تھا، تو ابھی کہاں سے آیا؟ مطلب یہ ہے کہ یہ دین نہیں ہے۔ اور تیسری چیز کہ جو یہ عید مناتے ہیں ان کا دعویٰ کیا ہے؟ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے، اور جو یہ نہیں بناتے وہ گستاخ رسول ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کس کو تھی؟ سب سے زیادہ محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پیار کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا اس عید منانے کا؟ نہیں دیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر، عثمان، علی، طلحہ، سعید، سعد، زبیر، جو عشرہ مبشرہ، اس کے بعد دیگر صحابہ ہیں۔ کیا صحابہ اکرام میں سے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن پر جشن منایا؟ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو عید نہیں مناتا وہ گستاخ رسول ہے، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے تعلق سے آپ کا کیا موقف ہوگا؟ آپ کا مطلب یہ کہ آپ غلط ہے، کیونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین حق پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟
اولئک هم الصادقون اولئک حزب اللہ اولئک هم المؤمنون حقا. اللہ تعالیٰ نے انہیں مختلف تمغے اور مختلف سرٹیفکیٹ اپنے قرآن کے اندر دیے. مطلب یہ ہے کہ جو صحابہ کا طریقہ نہیں ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. اور اس کے بعد میرے بھائیوں، ہم یہ جانتے ہیں کہ ہر دینی عمل کے لیے بنیاد جو ہے وہ شریعت کی اتباع. کوئی بھی دین کا ہم کام کریں گے اس کے لیے ہمارے پاس قرآن اور سنت سے دلیل ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم اتباع کرو اس چیز کی جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کی گئی ہے. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور اللہ سبحانہ و تعالی کے علاوہ دیگر اولیاء کی اتباع مت کرو. تو اللہ دین یعنی دین میں ہر عمل کی بنیاد کیا ہے؟ وہ دلیل ہے. اگر دلیل نہیں ہے تو وہ عبادت نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ دین مکمل ہے. مکمل ہے کہ نہیں؟ مکمل ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دین مکمل ہوا، 23 سالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نبوت کا دور ہے، اس 23 سالہ دور کے اندر کیا یہ عمل موجود تھا؟ نہیں تھا. تو آج کیسے؟ آج یہ عمل کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ قد ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہارها، کہ میں نے تمہیں ایسے واضح اور صاف شفاف سفید راستے پر چھوڑا ہے جس کی راتیں بھی دن کی مانند روشن ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ نبوی دور کے اندر کہیں سے بھی ہمیں اس کا ثبوت نہیں ملتا. یہاں تک کہ آپ صحیح حدیث چھوڑیے، کوئی ضعیف موضوع منکر باطل من گھڑت روایت بھی لے آئیے جس کے اندر جو ہے یہ ہو کہ یہ عید ہے اور اس کا جشن منانا چاہیے، یہ بھی نہیں. اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے اس پر اتفاق ہے ہی نہیں. یہاں تک کہ مہینوں میں اختلاف ہے. بعض نے کہا محرم میں پیدا ہوئے، بعض نے کہا ربیع الاول، بعض نے کچھ، پھر اس کے بعد تاریخ میں اختلاف ہے. کسی نے کہا آپ 8 تاریخ کو پیدا ہوئے، کسی نے کہا 10 کو، کسی نے کہا 12 کو، کسی نے کہا 9 کو. بہت سارے اختلاف ہے. اگر آپ سیرت کی کتابوں کو پڑھیں گے تو تاریخ کا اختلاف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کی تاریخ کا اختلاف اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ چیز دین نہیں ہے. اگر دین کا حصہ ہوتی تو تاریخ میں اختلاف نہیں ہوتا. تاریخ میں اختلاف نہیں ہوتا. اور دوسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات کے تعلق سے اکثر اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات 12 ربیع الاول ہے، اور جشن کس دن منایا جاتا ہے؟ 12 ربیع الاول کو. تو جب ہم مان بھی لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی 12 کو ہوئی اور وفات بھی 12 کو ہوئی، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی دونوں دن 12 ربیع الاول کو ہی دونوں چیزیں ہوں گی. تو اب ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ وفات کا غم زیادہ ہونا چاہیے یا ولادت کا جشن ہونا چاہیے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی پڑھیں کہ اس دن جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس دن صحابہ کا کیا حال تھا. آپ سیرت پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو ہے کچھ دیر کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے کچھ لوگوں کا ہوش حواس ختم ہو گیا تھا. انہیں سامنے کوئی چیز نہیں دکھتی تھی. دن ان کے سامنے جو ہے تاریخ ہو گیا تھا. ان چیزوں میں ہم نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن ہم پڑھیں. اور اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ اسلام میں غیروں کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے. برتھ ڈے، کسی کا یوم ولادت منانا یہ اسلامی طریقہ نہیں، یہ غیروں کی مشابہت ہے. اس کی یہ کس کی ہے؟ نصارہ کی. کس کی ہے؟ نصارہ نے اس چیز کو ایجاد کیا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کا وہ برتھ ڈے مناتے ہیں، تو آج ہم لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا جو برتھ ڈے مناتے اسی مناسبت سے یہ دلیل لے رہے ہیں کہ نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے مناتا، ہم کیوں نہیں منا سکتے؟ ہمیں تو روکا گیا ہے غیروں کی مشابہت سے، تو ہم ان کی مشابہت کیسے کریں گے؟ اور اس کے بعد کیا جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا یہ محبت کا مظہر ہے؟ یہی محبت کی دلیل ہے؟ نہیں، یہ دلیل نہیں ہے. اگر یہ دلیل ہوتی
تو پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، تابعین اور تبع تابعین کے دور میں اس کا وجود ہوتا اور ان لوگوں نے اس چیز کو منایا ہوتا۔ اسی طریقے سے ایک اور اہم نقطہ کہ یادگار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار سال میں ایک بار نہیں بلکہ ہر دن میں کئی بار ہونی چاہیے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی ہی ہے کہ بس آپ سال میں ایک مرتبہ جشن منا لیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن تو دن میں کئی بار ہم کہنے خوشی ہونی چاہیے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، نماز کے اندر اور ہماری ہر عبادت کے اندر ہر طریقہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ہمیں ہر عمل کو جو ہے خوشی منانی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہے شیطان نے غلط راستے پر ہمیں لگا دیا ہے، جو چیزیں دین کا حصہ نہیں ہیں۔ اور میرے بھائیوں، ایک اور چیز کہ یہ جو بدعت مسلمانوں کے اندر ایجاد ہوئی، اس بدعت کے اندر کئی منکرات ہیں۔ منکرات سے مراد کئی ایسی چیزیں ہیں جو اسلام کے منافی ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ عبادت جو ہوتی ہے، عبادت کے اندر اللہ کا شکر ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعظیم ہوتی ہے، اللہ کی کبریائی ہوتی ہے، اللہ کی تحمید ہوتی ہے، اللہ کا شکر بجائے لایا جاتا ہے۔ لیکن یہ کون سی عبادت ہے جس عبادت کے اندر شرک اکبر ہو رہا ہے؟ عید میلاد کی سب سے بڑی برائی ہے کہ شرک اکبر ہے۔ آج مسلمانوں کا نعوذ باللہ یہ عقیدہ ہے کہ وہ اسٹیج سجاتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لانے والے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں مدد کے لیے۔ یہ شرک اکبر جو کہ دنیا کا، اس کائنات کا سب سے عظیم جرم ہے۔ تو اس عبادت کے اندر جو جس کو آپ عبادت کہہ رہے، اس کے اندر سب سے بڑی منکر چیز شرک اکبر ہے۔ اور دوسرا کہ یہ بدعت ہے اور بدعت شرک تک لے جانے والا ذریعہ ہے۔ اور پھر اس کے اندر اور جو منکرات ہے، جیسے فضول خرچی ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے، تبذیر اسراف کرنے والے کس کے بھائی ہیں؟ شیطان کے بھائی ہیں۔ اسی طریقے سے اس میں جو ہے چراغاں، آتش بازی کرنا، یہ اسلام کا کوئی ایک عمل ایسا بتائیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چراغاں یا آتش بازی کا حکم دیا ہے؟ کسی بھی عبادت کے اندر نہیں ہے، تو اس کے اندر کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام تو اس کا مخالف ہے۔ اسی طریقے سے موسیقی، قوالی، موسیقی بجتی ہے، میرے حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت بیان کی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس چیز سے سخت نفرت کرتے تھے، اور اس میں موسیقی بھی ہوتی ہے، اور پھر قوالیاں اور قوال، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس سے بہتر ہے کہ گانا سن لیا جائے۔ اتنا کفر اور شرک ہوتا ہے قوالی کے اندر۔ اب یہاں پہ یہ کوئی حرف نہ سوچے کہ مولانا نے گانا سننے کا جواب دے دیا، نہیں، مطلب یہ ہے کہ قوالی گانے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر کفر و شرک بڑا پڑا ہے۔ آپ گانا سنیں گے وہ کبیرہ گناہ ہے، لیکن آپ کفر و شرک کا ارتکاب تو نہیں کریں گے۔ اس لیے عید میلاد کے اندر جو بھی چیزیں، ہلڑ بازی، جلوس، شور و شرابہ، عورتوں مردوں کا اختلاط، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنے والا جھنڈا لیے ہوئے جا رہا ہے، فرض نماز کا وقت ہے، مسجد خالی ہے لیکن سڑک آباد ہے۔ ایسی کون سی عبادت ہے جس عبادت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک عظیم فریضہ جو توحید کے بعد سب سے عظیم ہے، نماز کو چھوڑ کر آپ جلوس میں نکلے؟ میرے اور آپ کے پیارے نبی تو جہاد کے موقع پر بھی نماز کی صفیں بنا رہے ہیں، اور آپ اس بدعت کے لیے نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ ایسا یہ کون سا دین ہے؟ اور عورتوں اور مردوں کا اختلاط، غرض یہ کہ اس کے اندر اتنی برائی ہے، اور ہر دور کے اندر نئی برائی، ہر سال اس کے اندر نئی چیزیں جو ہے نئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، تو یہ بالکل بھی دین نہیں ہے۔ اور آخر میں دو تین جو ان کی شبہات، جو دلائل یہ لوگ دیتے ہیں کہ اس وجہ سے جو ہے، یعنی پہلی تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے بدعت حسنہ ہے۔ تو آپ جان لیجئے کہ دین کے اندر بدعت جو ہے وہ ہر بدعت سیئہ ہے، کوئی بدعت حسنہ ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اب یہ تقسیم کرنا
یہ تقسیم شیطانی تقسیم ہے، اہل بدعت کی تقسیم ہے، اہل سنت والجماعت نے یہ تقسیم بیان نہیں کی۔ اس کے بعد یہ لوگ بہت سارے دلائل دیتے ہیں، اس میں سے ایک دو دلائل میں صرف ذکر کر کے اشارتاً آپ کو بیان کرتا ہوں۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ ابو لہب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منایا، جو کہ کافر تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا، اور پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ پھر ان کے کسی جو ایک مرسل روایت ہے، جو مرسل روایت ضعیف ہوتی ہے، کہ خواب میں دیکھا گیا کہ ابو لہب سے کسی نے دیکھا کہ بہت برا حال ہے، ہاں میرے ساتھ کچھ تخفیف اور آسانی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر سویبہ کو آزاد کر دیا تھا۔ تو ان لوگوں نے یہ دلیل نکالی کہ جب ایک کافر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منائے تو اس کے عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے، تو مومن اور مسلمان بنائے تو اس کو کیا ملے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے میرے بھائی، یہ چیز قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر عمل کے قبول ہونے کی شرط ایمان بتائی ہے۔ کیا بتائی ہے؟ ایمان۔ کیا ابو لہب کے بعد ایمان تھا؟ تو اس کو یہ عمل فائدہ کیسے دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ کفار کا جو عمل ہے اس کی ویلو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا، ذرات کی طرح اڑا دے گا۔ تو یہ قرآن کی نص کے خلاف ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابو لہب نے یہ اس لیے یہ ہے لونڈی کو آزاد نہیں کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم تھا کہ یہ نبی بننے والے میرے بھتیجے، بلکہ نہیں، اپنے خاندان میں ایک مذکر یعنی لڑکے کی پیدائش ہوئی تو اس اعتبار سے اس نے یہ چیز منائی۔ اور دوسری بات کہ یہ خواب ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ خواب ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ غیر نبی کا خواب حجت اور دلیل نہیں ہوتا۔ اگر آپ خواب کو جو ہے، کیونکہ یہ خواب بعد میں دیکھا گیا تو یہ ہمارے لیے حجت اور دلیل نہیں بن سکتا۔ اور دوسری بات کہ میلاد، کہتے ہیں کہ میلاد منانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ قرآن سورہ یونس کی ایک آیت ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس آیت سے استدلال کرتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ کے فضل سے مراد، جو مفسرین نے کہا کہ اللہ کے فضل سے مراد یہاں پہ اسلام اور سننا ہے، کہ اللہ کے فضل سے مراد کیا ہے؟ اسلام اور سننا ہے۔ اور جو فَلْيَفْرَحُوا کا لفظ ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ جو ہے خوشی الگ چیز ہے، جشن الگ چیز ہے۔ خوشی الگ چیز ہے اور جشن الگ چیز ہے۔ تو خوشی منانے کا حکم دیا ہے تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی رحمت ہے۔ تو یہ پہلی بات تو یہ کہ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر ہے ہی نہیں، ہے کہ اس آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولادت کا ذکر ہے ہی نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ آیت کس پر نازل ہوئی تھی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو قرآن کو سب سے زیادہ سمجھنے والے کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی یہ تفسیر بیان کی جو آپ بیان کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن کو سب سے زیادہ سمجھنے والے کون تھے؟ صحابہ تھے، اس کے بعد تابعین تھے، اس کے بعد تبع تابعین تھے۔ کیا ان میں سے کسی ایک نے اس آیت کی یہ تفسیر بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جشن منایا جائے؟ انہوں نے نہیں کی، تو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آج اس امت کے اندر اختلاف کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ ہے منہج سلف سے انحراف، سلف کے منہج سے انحراف۔ جتنے بھی گمراہ فرقے ہوئے ہیں شروع سے لے کر، چاہے معتزلہ ہوں، مرجئہ ہوں، قدریہ ہوں، اشاعرہ ہوں، اہل کلام ہوں، جتنے بھی فرقے ہیں، سارے فرقوں کے جو ہے یعنی اتنے فرقے ہونے کا اختلاف کا سبب صرف ایک ہے کہ انہوں نے قرآن و سنت کو سمجھنے کا جو اصول ہے اس اصول کو چھوڑ دیا۔ ہر کوئی قرآن و سنت کو اپنے رائے سے سمجھنے لگا، اسی لیے اختلاف ہوا، اسی لیے فرقے ہوئے۔ ہمارا منہج کیا ہے؟ منہجنا الکتاب و سنت بفہم السلف الصالح۔ ہمارا منہج یہ ہے کہ قرآن و سنت کو سمجھنا ہے سلف صالحین کے فہم اور ان کی سمجھ کے مطابق، کیونکہ قرآن اور حدیث کا ہم وہی مطلب بیان کریں گے جو سلف سے ثابت ہے۔ اب اس کے بعد اگر قرآن حدیث کی کوئی اور تفسیر لے کر آتا ہے وہ تفسیر ہم ہرگز قبول نہیں کریں گے،
کیونکہ یہی ہمارا منہج اور یہی طریقہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں منہج کی اصلاح بھی بہت ضروری ہے اور منہج سلف کو سمجھنا اور اس تعلق سے دروس کا ہونا اور اس تعلق سے امت کی رہنمائی بھی بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو دین میں ہر طرح کی بدعت و خرافات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس صراط مستقیم پر غامض کرے جس صراط مستقیم کے لیے ہم ہر رکعت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے اللہ ہم مسلمان جو ہے ہم سب کو توحید و سنت پر جمع کر دے اور توحید و سنت سے جو لوگ دور ہیں انہیں توحید و سنت کے راستے پر لیا. اے اللہ سبحانہ و تعالی ہماری زندگی کا سب سے بہترین وہ دن بنا جو تیری ملاقات کا دن ہو. اے اللہ موت کے وقت ہماری توحید کی حفاظت فرما اور ہمیں توحید و سنت پر استقامت نصیب فرما. وصلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.